بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا قوت کی جمع ہے۔ قوت فعل کا مبتدا ہوتی ہے۔ عظیم فلاسفر ارسطاطیس کی رائے یہ ہے کہ قوتوں کا مبدا یعنی مرکز حقیقی دل ہے۔ قوا کی 3 اقسام ہیں۔ قوائے حیوانیہ، اس کا مرکز جو ہے وہ دل ہے۔ قوائے نفسانیہ، اس کا مرکز دماغ ہے۔ قوائے طبیعہ، اس کا مرکز جگر ہے۔ قوائے طبیعہ کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کی غرض و غایت حفاظت شخص اور اس کی تدبیر ہے۔ یہ قسم غذا کے کاموں میں اس لیے مشغول ہوتی ہے کہ بدن کا تغذیہ اس وقت تک کرتی رہے جب تک یہ باقی ہے، اور اسے اس وقت تک بڑھاتی چلی جائے جب تک نمو اپنی انتہا کو نہ پہنچ جائے۔ اس کا مسکن جگر ہے۔ اس کی خدمت 2 قوتیں کرتی ہیں۔ ایک قوت غازیہ، یہ بدن کو غذا بن جاتی ہے، اور دوسری قوت نامیہ جو اپنی نوع اور نسل کے مطابق 3 قطروں لمبائی، چوڑائی اور موٹائی میں جسم کو بڑھاتی ہے۔ یہ اس غذا سے کام لیتی ہے جو قوت غازیہ سے بچ جاتی ہے۔ اسی قوت کی وجہ سے انسان ایک بچہ سے مرد بن جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جوانی اور بڑھاپے میں یہ قوت کام نہیں کرتی۔ قوت غازیہ کی 4 قوتیں خادم ہیں۔ قوت جاذبہ، یہ غذا کو جذب کرتی ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ غذا اعضاء کے پاس نہیں ہوتی، اور نہ ہی غذا خود اعضاء کے پاس جا سکتی ہے، اس لیے کہ ایسی قوت کی ضرورت ہے جو غذا کو جذب کر کے ادھر تک پہنچائے۔ دوسری قوت ماسکہ ہے، یہ غذا کو روکے رکھتی ہے، کیونکہ جب قوت جاذبہ غذا کو جذب کرتی ہے، غذا حاصل کرنے والے عضو کی مشابہ نہیں ہوتی تو اس کو عضو کے مشابہ بنانے کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، اس لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک ایسی قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے کچھ عرصہ تک روکے۔ تیسری قوت ہاضمہ ہے، اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جذب شدہ غذا اس وقت تک صورت عضویہ قبول نہیں کر سکتی جب تک اس کے قابل قوام اور مزاج نہ ہو، اس لیے قوام اور مزاج کے لیے جذب شدہ غذا کے اجزاء کو تحلیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان سب کاموں کی فاعل قوت ہاضمہ ہے۔ چوتھی قوت دافع ہے، اس کی ضرورت یہ ہے کہ جذب شدہ غذا میں سے کچھ حصہ ایسا تھا جس میں جزو بدن بننے کی صلاحیت نہیں تھی، اور اس لیے وہ فضلہ کی صورت میں باقی رہتا ہے، اور چونکہ عضو بھی باقی رہنے کی صورت میں وہ ہر جگہ تنگ کر دیتا ہے، اس لیے اس کا خراج ضروری ہے۔ اس خراج کے لیے قوت دافع کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری قسم کی غرض نوع کی حفاظت ہے، جو تناسل کے کاموں میں اس لیے مشغول ہوتی ہے کہ رطوبات بدن سے جوہر منی کو علیحدہ کرے اور اسے اس جوہر کو اپنے خالق کے حکم سے مخصوص صورت پہنا دے، یعنی منی کو جنین دے، اور اس قسم کا مسکن اور مرکز انسانی جسم میں خصیے ہیں۔ اس کے لیے بھی 2 قوتیں کام کرتی ہیں۔ ایک قوت مولدہ، یہ خلاءات اور رطوبات بدن سے جوہر منی کو الگ کرتی ہے اور اس کے ہر جز کو خاص عضو بننے کے لیے تیار کرتی ہے۔ دوسری قوت مصورہ، حسب امر ایزدی منی کے ہر جز کو اس نوع کے اقتضاء کے مطابق خط و حال اور جوف وغیرہ بخشتی ہے جس سے یہ منی جدا ہوتی ہے، یا کوئی ایسی شکل اختیار کرتی ہے جس سے یہ نوع قریب تر ہو۔ نمبر 2، قوائے نفسانی۔ قوا کی دوسری جنس قوت نفسانی ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں۔ قوت محرکہ، حرکت دینے والی قوت۔ نمبر 2، قوت مدرکہ، احساس کرنے والی قوت۔ قوائے نفسانی سے بدن کو حس و حرکت حاصل ہوتی ہے، اور ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ حیوان مضر چیزوں سے بھاگ سکے اور نفع بخش چیزوں کے قریب ہو سکے۔ یہ ظاہر ہے کہ ان حرکات کے لیے مفید اور مدیر احساس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ قوت محرکہ، حرکت دینے والی۔ قوت محرکہ کی 2 قسمیں ہیں، قوت شوقیہ اور قوت فاعلہ۔ قوت شوقیہ جو حرکت کی وجہ ہوتی ہے، اور اس کی خادم 2 قوتیں ہیں، ایک قوت شہوانیہ اور دوسری قوت غضبیہ۔ قوت فاعلہ جس سے حرکت صادر ہوتی ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ قوت عضلات کو سکیڑتی ہے جس سے وہ تو کھینچ جاتا ہے، یا عضلات کو ڈھیلا کرتی ہے جس سے وتر دراز ہو جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے۔
فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ مبارک اور بہترین خالق ہے۔ جس وقت دماغ میں کسی پسندیدہ یا نفرت انگیز چیز کی ضرورت نقش پذیر ہوتی ہے تو قوت شہوانیہ اس کے حصول کا عزم کرتی ہے، یا قوت غضبیہ اس کے دفع کے لیے آمادہ ہوتی ہے، اور قوت شوقیہ قوت فاعلہ کو تحریک پر آمادہ کرتی ہے۔ قوت فاعلہ کی حرکت کا یہ طریقہ ہے کہ یہ عضلہ کو کھینچتی ہے اور جس سے وتر سمٹتا اور سکڑتا ہے، یا عضو کو ڈھیلا کر دیتی ہے جس سے وتر کھینچتا اور عضو ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب و غریب حکمت ہے کہ جب عوان کسی عضو کو حرکت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے قطعاً اس کا علم نہیں ہوتا۔ اس وقت کسی عضلہ کو حرکت میں لانا چاہیے، مگر پھر بھی وہ بغیر علم اور ارادہ کے اس عضلہ کو متحرک کرتا ہے جس کی اس وقت تحریک کے عضو کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ قوت مدرکہ ادراک کرنے والی، اس کی دو قسمیں ہیں: قوت مدرکہ ظاہری، قوت مدرکہ باطنی۔ قوت مدرکہ دماغ میں موجود ہوتی ہے اور اسے قوت مدرکہ باطنی بھی کہتے ہیں۔ جو دماغ میں نہیں ہوتی اسے قوت مدرکہ ظاہری کہتے ہیں۔ قوت مدرکہ ظاہری کی 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی کی قسم قوت بصارت ہے۔ قوت بصارت، اس کا مقام طاقت صلیبی وہ جگہ ہے جہاں آنکھوں کی طرح آنے والے دونوں پٹھے صلیب کی طرح ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ قوت بصارت کا فعل رنگوں اور روشنی اور شکلوں کو معلوم کرنا ہے۔ دماغ سے ہی آنکھوں کی طرف ایک اصبع مجوفہ آتا ہے اور یہ دونوں پٹھے ایک دوسرے کو طاقت صلیبی پر قطع کرتے ہیں، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس مقام کو طاقت صلیبی یا مجمع النور کہتے ہیں۔ اس طاقت صلیبی کی وجہ دائیں پٹھے کے ریشے بائیں آنکھ میں اور بائیں پٹھے کے ریشے دائیں آنکھ میں جاتے ہیں۔ نمبر 2، قوت سامعہ۔ حواس ظاہرہ میں دوسری حص قوت سامعہ، اور اس کو مقام وہ پٹھا ہے جو سوراخ کان میں بچھا ہوا ہے، اور یہ قوت آوازوں کو محسوس کرتی ہے اور ہر قسم کی آوازیں ہوا میں لہریں پیدا کرتی ہیں، اور یہ آواز کی لہریں کان کی کری میں جمع ہو کر کان کے سوراخ کے راستے اندر جاتی ہیں اور کان کے پردہ میں لا کر اصبع سامع کو متاثر کرتی ہیں۔ تیسری قوت شامعہ۔ تیسری قوت سونگھنے کا کام کرتی ہے۔ اس کا کام وہ اعصاب ہیں جو سر پستان کی طرف جاتے ہیں، ان کا کام بو کو معلوم کرنا ہے جو ناک میں جانے والی ہوا کے ساتھ چڑھتی ہیں۔ قوت ذائقہ، اس کا مقام زبان ہے اور اس کے ساتھ وہ عصب کا کام کرتا ہے جو اس کا کام ذائقہ کو محسوس کرنا ہے۔ اور قوت ذائقہ منہ کی لعابی رطوبت مزے کی کیفیت کے ذریعے اس کو محسوس کرتی ہے۔ قوت لمس، پانچویں قوت لمس ہے۔ اس کا کام تمام جلد اور خشکی کا بڑا حصہ ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ چھوئی چیزوں کی گرمی، سردی، خشکی، تری، کھردراہٹ، چکناہٹ، سختی اور نرمی کو محسوس کرے۔ یہ قوت جلد اور گوشت کے اکثر حصہ میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ قوت مدرکہ باطنی، اس کے تحت 5 قوتیں کام کرتی ہیں۔ پہلی قوت حس مشترک، دوسری قوت خیال، تیسری قوت وہم، چوتھی قوت حافظہ، پانچویں قوت متصرفہ۔ حس مشترک اس کا مقام دماغ کا بطن مقدم کا اگلا حصہ ہے۔ یہ حواس مدرکہ ظاہری کی طرف سے بھیجی جانے والی تمام احساسات کو دماغ میں جس جگہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اس جگہ کا نام حس مشترک ہے۔ یہ حواس ظاہرہ کے لیے جملہ چیزوں کو محسوس کرتی ہے۔ یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو حواس ظاہرہ سے محسوس ہوتے ہیں، اور ان کی صورت یہ ہے کہ ان چیزوں کا پہلے حواس ظاہرہ ادراک کرتے ہیں، اس کے بعد حس مشترک میں جا کر جمع ہوتی ہیں اور ان کا ادراک کرتی ہیں۔ حس مشترک کا خزانہ خیال ہے اور اس کا مقام دماغ کا بطن مقدم کا پچھلا حصہ ہے۔ ہم ظاہری حواس سے جو کچھ محسوس کرتے ہیں ان کو اصطلاح میں سور یا صورتیں کہتے ہیں، اور جو بیرونی حواس سے محسوس نہیں ہو سکتے ان کو معنی کہتے ہیں۔ شکل، رنگ، روشنی، بو، آواز، مزہ، گرمی، سردی سب صورتیں کراتی ہیں، کیونکہ ان کو بیرونی حواس محسوس کرتے ہیں، مگر محبت، نفرت وغیرہ کو معنی کہتے ہیں کیونکہ ان کو بیرونی حواس محسوس نہیں کرتے۔ حس مشترک حواس ظاہرہ کے لیے جملہ صورتوں کو محسوس کرتی ہے، اور ان کی صورت یہ ہے کہ پہلے حواس ظاہرہ ان صورتوں کا ادراک کرتے ہیں، ان کے بعد صورتیں حس مشترک میں جمع ہو جاتے ہیں، جس سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ صورتیں ایک ہی چیز کی ہیں یا مختلف چیزوں کی۔ مثلاً ایک
سیب کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کی خوشبو بھی محسوس کرتے ہیں، تو یہ حکم اس سے مشترک ہی لگاتی ہے کہ ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کی خوشبو بھی محسوس کر رہے ہیں۔ جب تک حواس ظاہرہ کسی صورت کو محسوس کرتے ہیں اس وقت تک اس سے مشترک بھی محسوس کرتی ہے، اس کے بعد وہ اسے خزانہ خیال کے سپرد کر دیتی ہے جو اسے محفوظ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں ہم ان صورتوں کو یاد کر رکھ سکتے ہیں، مثلا سیب کی خوشبو، اس کی شکل، اس کا ذائقہ ہمیں یاد رہتا ہے اور خزانہ خیال میں محفوظ رہتا ہے۔ تیسری قوت وہم ہے، یہ ان معنی جزیہ کا ادراک کرتی ہے جو صورتوں کے متعلق ہیں۔ اس قوت کا مقام دماغ کا بطن درمیانی بطن ہے۔ حواس باطنہ میں تیسری قوت وہم ہے، یہ ان معنی کا ادراک کرتی ہے جو صورت محسوسہ سے متعلق ہے۔ مثلا بکری بھیڑیے کو دیکھتی ہے، اس کے دشمنی محسوس کر لیتی ہے، اور جو شخص اس کے لیے دانہ اور چارہ باہم پہنچاتا ہے اسے وہ اپنا دوست سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شخص کی طرف رجوع کرتی ہے مگر بھیڑیے سے بھاگتی ہے۔ وہم کا خزانہ حافظہ ہے اور اس کا مقام دماغ کا بطن مؤخر ہے۔ وہم صورتوں سے جس کا معنی اختیار کرتی ہے وہ سب قوت حافظہ میں جمع ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معنی پھر یاد آ جاتے ہیں۔ مثلا کسی کی دشمنی یا دوستی یاد آ جاتی ہے تو یہ خزانہ حافظہ میں اس کے جمع ہونے کی وجہ سے ہے۔ ان چاروں قوتوں کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کا دینا ضروری ہے۔ فرض کیجیے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک سیب ہے، اس سیب کی صورت کو آپ کی آنکھوں نے اور اس کی خوشبو کو آپ کے ناک نے دماغ کے اندر پہنچا دیا۔ اس سے مشترک نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ خوشبو اور شکل ایک ہی چیز کی ہے۔ خزانہ خیال نے سیب کی شکل اور صورت اور خوشبو کو محفوظ کر لیا۔ قوت وہم نے سیب کے متعلق یہ اخذ کیا کہ یہ مفید اور عمدہ چیز ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے دوبارہ سیب دیکھا تو خزانہ خیال فوراً اس کی صورت پیش کر دے گا، جس سے آپ کو معلوم کرنے ہوگا کہ آپ نے پہلے بھی سیب دیکھا ہے۔ اس طرح خزانہ حافظہ کے متعلق یہ محفوظ معنی پیش کرے گا کہ یہ عمدہ اور مفید چیز ہے۔ پانچویں چیز قوت متصرفہ ہے۔ یہ نفس ناطقہ کی عام معنی ہے اور وہم کی خاص معنی اور صورتوں میں خادم ہے۔ نفس ناطقہ کی خدمت کے اعتبار سے اسے مفکرہ کہتے ہیں اور وہم کی خدمت کے اعتبار سے متخیلہ۔ قوت متصرفہ نفس ناطقہ کی خدمت کے اعتبار سے مفکرہ فکر کرنے والی کہلاتی ہے۔ اس وقت یہ عام معنی اور صورتیں تغیر اور تصرف کرتے ہیں جس سے نفس مختلف نتائج بناتا ہے۔ وہم کی خدمت کے اعتبار سے متخیلہ کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ خاص معنی اور صورتیں شعور میں تصرف کرے اور اس میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ترکیب دے یا جدا کرے۔ مثلا ایک ایسی صورت ترکیب دے جس کا نصف حصہ بدن انسان کا اور نصف حصہ گھوڑے کا ہو، یا ایک ایسی جس کا نہ سر ہو۔ یہ قوت انسان کے سوا کسی اور جانور میں نہیں پائی۔ نمبر 3 قوت حیوانی۔ قوت حیوانی کی تیسری جنس قوت حیوانی ہے۔ یہ اعضاء کو قوت نفسانی کو قبول کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ جب قوت حیوانی بدن میں پیدا ہوتی ہے تو کسی معنی کے موجود نہ ہونے پر جملہ اشتہاد کے پائے جانے کی صورت میں اسے اس حرکت کے قابل بنا دیتی ہے۔ فی الحقیقت یہی قوت بدن کے لیے زندگی بخش ہے۔ جو قوت حیوانی اس کی حامل اور قوت غریزی اس کا آلہ ہے۔ اس قوت کی موجودگی کے بغیر قوت نفسانی کے لیے گئے احکامات کی بدن میں نفاذ کا ہونا ممکن نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب فالج ہو جاتا ہے تو مفلوج عضو جو ہے وہ حکم ماننے کے قابل نہیں رہتا، مگر اس عضو کے اندر زندگی قائم رہتی ہے اور وہ گلتا سڑتا نہیں ہے، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایک ایسی قوت ہے جو اس عضو کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور وہ قوت حیوانی ہے۔